طاہر انجم صاحب آپ نے ساری بات کر دی ہے. بڑا اچھا قدم ہے پنجاب گورنمنٹ کا کہ تھیٹر کی طرف ان کی نظر ہوئی ہے, دھیان ہوا ہے. اسی بہانے چلو ہمارا تھیٹر اچھا ہو جائے گا. لیکن یہ تھیٹر سارے بند کر دینا فنکاروں کی تو غلطی ہے, لیکن تھیٹر کے ساتھ اور بھی لوگ منسلک ہوتے ہیں, بہت سے ہال والے, چائے والے, مطلب کافی لوگ منسلک ہوتے ہیں. تو ایک دم سے سب کی روزی بند ہو جانا اچھی بات نہیں ہے. یہ ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. وہ طاہر نے کہا, طاہر نے کہ بڑی اچھی بات ہے کہ اسٹیج کی طرف توجہ ہوئی ہے, اچھا ہو جائے گا تھیٹر. اس کا ڈرائیور بانی طریقہ یہ ہے کہ جو آرٹسٹ معاشی کرتا ہے وہ فری میں لیٹ ہے. وہ اگر 4 آرٹسٹ 6 آرٹسٹ بین ہوں گے نا تو سب کو سمجھ آ جائے گی. اس میں غلطی ہماری ہے, جو بھی بولنا چاہیے. فنکاروں نے فاشی کی, اور فاشی نہیں یہاں چل سکتی. یہ گورنمنٹ کا اسلامی ملک ہے, یہ گورنمنٹ کا بڑا اچھا قدم ہے. لیکن ڈرائیور بانی تھیٹر میں بند کریں, وہ وہی مین بات ہے, وہی بات ہے کہ آرٹسٹ کو بین کریں. 4-6 آرٹسٹ بین ہوں گے تو سب کو سمجھ آئے گی. ہمارا تھیٹر جو ہے وہ بالکل صاف ہو جائے گا. تھیٹر جو ہے وہ پوری دنیا میں جو مشہور ہوا ہے یہ کسی وجہ سے ہوا ہے. ہمارا پڑوسی ملک بہت مانتا ہے ہمارے تھیٹر کو. دنیا بھر میں بھی جہاں آسٹریلیا امریکہ سارے لوگ ڈرامے کو بڑا پسند کرتے ہیں. لیکن آپ مانتے ہیں کہ اگر میں نہیں گندی بات کرتا ہے تو میرے ساتھ والے کرتے ہیں تو میں بھی کچھ نہیں ہوں. تو اگر یہ طریقہ برائے مہربانی ہماری ریکویسٹ فنکاروں کی مان لیں گی گورنمنٹ, پنجاب گورنمنٹ, ہم تو ان کے ساتھ ہیں جی, تو بڑی مہربانی ہوگی کہ یہ طریقہ ٹھیک ہے کہ آرٹسٹ کو بین کریں. بلکہ ہو سکے تو اسے حوالات میں بھی بھیجیں, ہم بھی فاشی کے خلاف ہیں. تو بس اتنی بات کریں گے. سب سے پہلے تو السلام علیکم. میں سب سے پہلے چاہے آج تو پروڈیوسر یا فنکار مجھ سے ناراض ہوں, میں 10 سال سے یہ ایفرٹ کر رہا تھا کہ ہمارا ڈرامہ ٹھیک ہو, ہمارے گانے ٹھیک ہوں. اس میں ہمارا بھی قصور ہے کہ ہم نہیں کر پائے, ہمارے پروڈیوسر حضرات کا بھی قصور ہے کہ انہوں نے تھوڑی سی ڈھیل دی تھی سب. تو سب سے پہلے تو میں خراج تحسین پیش کروں گا کہ یہ جو کام ہوا ہے, چاہے تھیٹر بند ہو گئے, میں عامر میر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں, میں گورنر صاحب کا, میں ڈی سی صاحب کا, میں کمشنر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو ہم چاہتے تھے وہ اسی طرح کرتے کہ ڈرامہ بہتر ہونا چاہیے, ڈرامہ بہتر ہونا چاہیے, گانے اچھے طریقے سے ہونے چاہیے تاکہ ہم اپنے بچوں کو وہ دکھا سکیں. اور جو تماشی میں یہ ڈرامہ میرے نام جو لگا تھا, تقریباً کوئی 10 سال کے بعد میں نے اپنے بیوی بچوں کو ڈرامہ دکھایا تو میں میرا نام جو دکھایا, تاکہ اس میں کوئی ایسا لچک پن نہیں تھا, اس بات نہیں یہ کوئی میں کسی کی پیپر کی بات نہیں کر رہا ہوں. لیکن میں سلام پیش کرتا ہوں ہماری حکومت کو, عامر میر صاحب کو, کہ کوئی فکر کرنے والا تو آیا یار کہ تھیٹر کی طرف کوئی دیکھ نہیں رہا. کوئی نہ کمشنر صاحب دیکھ رہے تھے, نہ کوئی منسٹر آیا وہ دیکھ رہا تھا. بس یہ ہے اس کی بات مان لیجیے کہ ایسے ثناء اللہ صاحب نے کیا دیا جی, فلانے نے کیا دیا, فلاں نے کیا دیا, فلاں فلاں آپس میں کھچڑی سی بنتی تھی, میٹنگ ہوتی تھی, بات ختم ہو جاتی. ٹھیک ہے سر, اور ہم بہت مشکور ہیں. سب سے پہلے میں کوئی ڈر کے نہیں کہہ رہا بات, یا میں کوئی خوش کرنے کے لیے کسی کو نہیں کہہ رہا. میں بہت خوش ہوں. تھوڑی دیر کے اگر ڈرامے بند ہوئے ہیں تو اس کے لیے بھی ہمیں کوئی پریشانی نہیں, لیکن اب ڈرامے کھل جانے چاہیے. آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں, ایس او پیز کے ساتھ ہم ڈرامہ کریں گے, جیسے آپ کہیں گے ویسے کریں گے. کبھی سر نے سوال کیا کہ گانے منع نہیں ہے, ڈانس منع نہیں ہے. سچویشنل کامیڈی, سچویشنل ڈانس اگر ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے. تو باقی میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ ہر بندہ, ہر ایکٹر, ہر پروڈیوسر عورت میں یہ بات کر رہا ہے کیسر سناولا نے درخواستیں دی ہیں تے کم ہوا. کیسر یار کیسر سناولا نے یہ درخواستیں دی ہیں کہ لچر پن, گندگی, یہ جو بغیرتی ہو رہی ہے بند ہونی چاہیے. اس نے یہ درخواست تو نہیں نہ دی کہ ڈرامہ یہ گانے ہونے تھے جس طرح ہو رہے ہیں, کس گانے ہونے چاہیے یا گندا کام ہونا چاہیے. اس بندے کو ایفیشینٹ اس لیے سب کرنا چاہیے. اچھی بات ہے نا, لچر پن کی اپلیکیشن ہے, بھائی جان وہی میں بات کر رہا ہوں سر کہ کیسر
یار بھائی جان میں اپنی گل کر رہا ہوں کہ کیسے سناؤ کا سامنے درخواست سامنے دی ہے اور میں شکریہ ادا کرنا کہ انہوں نے اس درخواست سامنے عمل کیا ہے. لو یو سو مچ سر. اور میری صرف ایک ریکویسٹ ہے کہ پلیز ہمیں بھولے جان اسی کو 10-15-20 فنکار جنہاں کا گزارا ہو سکتا ہے. اسی ریڈنگ کر رہے ہیں, فلم کر رہے ہیں, شوز کر رہے ہیں, جیسے سارے صرف تھیٹر کر دے رہے ہیں انہوں کا رسپانس جو ہے تو میں بہت شکریہ پریس کلب جنہیں بھی سارے دوست بیٹھے ہیں, نیوز اینکر بیٹھے ہیں یا رپورٹر بیٹھے ہیں, کہ تسی سارا ساتھ دے رہے ہیں. تو پلیز میری ریکویسٹ یہی ہے کہ اسی بالکل حکومت کے نال بالکل جتنے سن کہہ کے اسی نال ہے جتنے گندا ڈرامہ ہوئے گا جتنے گندا گانا ہوئے گا سب تو پہلے اسی حکومت کے نال ہوں بھی انہوں کے نال. لیکن پلیز ہوں ڈرامے کھولیا جائے تاکہ جنہوں نے گھر کا چولہا بند ہو چکا ہے انہیں اس طرح کی انشاءاللہ اسی وعدہ بھی کر رہے ہیں اپنے پروڈیوسراں نوں اسی اگے تے نہیں نہ بولدے سی, ہن اسی اپنے پروڈیوسراں نوں آگے کرنا فنکاراں نوں اسی آگے کرنا گے. اور بہت شکریہ کہ پہلی باری اگر تسی بند کر کے ساڈے جنوں کو اہمیت دتی مہران کے بعد کرونا آ جائے گی وہ تو کوئی بات نہیں, اگر موٹر سائیکل کے بعد پرانے آ جائے گی وہ مافیا کا ثبوت ہے. کوئی ایسی بات نہیں, پروڈیوسر مافیا پورا یہ نیٹورک چلتا ہے 35 سال سے کام کر رہا ہے. انہوں نے ہمیشہ آرٹسٹوں کو استعمال کیا ہے, اب ہم استعمال نہیں ہو گے, بات ختم. ہم اب استعمال پروڈیوسروں کے لیے نہیں ہوں گے, ہم ڈرامے کی بہتری کے لیے اصلاحات کریں گے, ہم اس مافیا کے خلاف کریں گے اور جو اس کے خلاف کھڑا نہیں ہوگا وہ ہم اس کا جو ہے وہ احتجاج ہم خود کریں گے. یہ آپ کیسے پلیس صاحب سے بات کریں گے؟ جی سر. بہت اچھی بات کی آپ نے. یہ سب لوگ اس چیز کا ثبوت ہے. شاید شاہد خان سے کہتے ہیں سائمہ خان ایک آرٹسٹ تھی جس نے آؤٹ ڈور میں مطلب حرکت نہیں کی تھی, انہیں حرکت ہی پار دی تھی, مطلب انہیں سارا کچھ اڑا کے رکھ دیتا سی. تو میں معافی چاہتا ہوں, میں نے سب سے پہلے اس کے خلاف ایک پریس کانفرنس کی نیپل تھیٹر میں, اور میرے بڑے ہی محترم پروڈیوسر انہوں نے اس پریس کانفرنس کے خلاف تو نہیں کی بلکہ اسے پھولوں کا گلدستہ بھیجا تھا اور اسے کہا تھا کہ آپ 6 لاکھ ڈرامے کی لیتی ہوئے آج کے بعد میرے پاس 2 لاکھ روپے میں. ٹھیک ہے, تو یہ اسی مافیا کی بات ہو رہی ہے. ہم نے ہمیشہ پھر میں وہ بیٹھا ہوا ہے, میں نے سب سے پہلے تھیٹر کا ڈرامہ چھوڑ کے باہر نکل گیا. مولوی پروفیسر صاحب اللہ دل منظور کرے وہ اس کے پروڈیوسر تھے, یہ سارے پروڈیوسر نے ہمارے آگے ہاتھ جوڑے اور کہا کہ مہربانی کر کے آپ ڈرامہ کریں, یہ آج کے بعد ایسی حرکت نہیں کرے گی. تو ہم نے ہمیشہ جو ہے بلکر کرنے والی آرٹسٹ کے خلاف جو ہے وہ قدم اٹھایا. یہ سب پرانے ثابت ہے. بہت بہتر اور ڈرامے بہت اچھے ہمارے پاکستان میں ہوتے تھے اور اتنے لوگ پسند کرتے تھے. جب فیملی ڈرامے ہوتے تھے سارے لوگ, سہیل احمد صاحب, امان اللہ صاحب, جتنے پرانے آرٹسٹ ہیں ان کے ساتھ میں نے بھی بہت ڈرامے کیے, جیسے جنم جنم کی میلی چادر, پاؤں کا زور, بہت اعلیٰ ڈرامے, فیملی ڈرامے. مجھے اتنا یاد ہے کہ لوگ اپنی فیملیوں کے ساتھ اتنے لوگ آتے تھے ڈرامہ دیکھنے کے لیے کہ لوگ انجوائے کرتے تھے, گھر جا کے ڈسکس کرتے تھے. لیکن آج یقین کریں کئی عرصے ہو گئے کہ ہم نے کبھی کوئی ڈرامہ نہ دیکھا. تھوڑی سی خاموشی کریں پلیز. تو یہ جو بھی ان لوگوں کی آج محنت, لگن اور اس بات پہ یہ کھڑے ہوئے ہیں کہ اب ہم صاف ستھرے ڈرامے بنائیں گے, اور واقعی ہمارے پاکستان میں اتنے اچھے فیملی ڈرامے بنتے تھے کہ دوسرے ملک سے بھی لوگ اس کے خرید کے دیکھتے تھے اور ایک مثال دیتے تھے. ہمارے فنکاروں کی اتنی رسپیکٹ تھی کہ اب خالی ڈانس کوئی چیز نہیں ہے, بے شک فلم بھی بنتی ہے, اس میں کہانی ہوتی ہے, اس کی سچویشن کے حساب سے اس میں گانے بھی ہوتے ہیں, مجرے بھی ہوتے ہیں, ڈانس بھی ہوتے ہیں, رومانٹک گانے بھی ہوتے ہیں. لیکن اس وقت جو تھیٹر چل رہا ہے وہ دوسرے تھیٹر سے معاشرتی پہلوؤں کو بھی اجاگر کر سکتے ہیں. ہمیں بلکہ گورنمنٹ اپنے مقصد کے لیے, پازیٹیو مقصد کے لیے, جس طرح سے پولیو ہے, کوئی ایسے معاملہ ہے جو جس طرح دہشت گردی ہے, اس حوالے سے ہم سے معاملت لیں, ہم اس پہ کچھ ڈرامے لکھیں اور ہم
میسج قوم تک پہنچائے. بیسیکلی یہ میسج کی جگہ تھی. اس کے بعد یہ تھیٹر کمرشل ہوا اور کمرشل تھیٹر بھی ہمیں دکھ ہوتا ہے جس طرح امانت چند صاحب نے 20-25 سال 30 سال لگا کے اتنی محنت کر کے تھیٹر کو آج یہاں تک لے کے آئے ہیں اور ہم نے اس تھیٹر کو بالکل برباد کر کے رکھ دیا. جس طرح سے امان اللہ صاحب نے تھیٹر کو کھڑا کیا, کئی دہائیاں لگی تھیٹر کو کھڑا کرنے کے لیے, ہم نے اپنے تھیٹر کا امیج کو برباد کیا اور اپنے آرٹسٹوں کا بھی. آج آرٹسٹ کی امیج کی یہ صورتحال ہے کہ اگر آپ کسی تھیٹر کے آرٹسٹ کی بات کریں تو میرا خیال معاشرے میں ایک نیب تاثر کی رسپیکٹ بہت زیادہ ہوگی ہمارے آرٹسٹ سے. ہمارے آرٹسٹ کی اتنی رسپیکٹ رہے گی معاشرے میں. میرا خیال ہے, میری رائے ہے کہ وہ آرٹسٹ ہی نہیں شاید. میں گورنمنٹ پنجاب سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آرٹسٹوں کو, اور یہ جو ایک خاص طبقہ ہے, میں وہ لفظ میڈیا کے نہیں کہنا چاہتا جو میرے دل میں ہے یا میری زبان پہ ہے, یہ خاص لوگ جو ہیں جو تھیٹر کی بدنامی کا سبب بنتے ہیں, انہیں اور آرٹسٹوں کو علیحدہ کر دیا جائے. یہ اسی طرح کے لوگ ہیں جس طرح سے منشیات فروش ہوتے ہیں, جس طرح سے قبضہ مافیا ہے, جس طرح سے دہشت گرد ہے, اسی طرح یہ ایک سسٹم ہے تھیٹر میں. انہیں علیحدہ کر دینا چاہیے, یہ اس ناسور کو تھیٹر سے باہر نکالنا چاہیے جنہوں نے آج تھیٹر کا یہ حال کیا. اس میں 80% پروڈیوسرز بھی انوالو ہیں اس معاملات میں. یہ جو معاملات چل رہے ہیں آج, آپ پورے پنجاب میں دیکھیں, 6-7 لڑکیاں ایک پروڈیوسر نے, جس طرح بٹا مافیا ہے نا, اینٹوں والے بٹے پہ 6-7 مزدور ڈاؤن کیے ہوئے ہیں. وہاں پہ آپ دیکھیں خانے وال, سائی وال, ملتان. میں ایویڈنس دینے کے لیے تیار ہوں کہ جو لڑکیاں دھندا کرتی تھی, انہوں نے, ان بندوں نے حویلیوں میں, برف خانوں میں اور جو طے خانے وہاں پہ تھیٹر کی پرمیشن لے کے وہاں پہ, مطلب صرف فرق اتنا ہے کہ باہر تھیٹر لکھ دیا گیا ہے, کام اندر وہ کرنے کے جو ہے. تو بہت اچھا انیشیٹو لیا ہے گورنمنٹ پنجاب نے. میں صرف یہی ریکویسٹ کرتا ہوں سی ایم پنجاب اور عامر محیط صاحب اور علی نواز صاحب سے کہ برائے مہربانی آپ ان لوگوں کو سخت سے سخت سزا دے, تھیٹر کو بند نہ کریں, کیونکہ یہ ان گندی مچھلیوں کی وجہ سے جو اصل تھیٹر ہے, جس طرح سے اصل آرٹسٹ ہیں, یہ امانت چند صاحب بیٹھے ہیں, شاہد خان صاحب بیٹھے ہیں, دردانہ رحمان صاحب بیٹھی ہیں, منور دیوانہ صاحب بیٹھے ہیں, مہدی شاہ صاحب, وہ بلا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, سلطان بلا. یہ دیکھیں ساری زندگی گزر گئی ہے ان کو تھیٹر کرتے ہوئے. اس چکی میں یہ نہ پسیں. تھیٹر کو بند کرنا جو ہے وہ اس چیز کا جو ہے وہ حل نہیں ہے. برائے مہربانی تھیٹر کو کھولا جائے اور ان مافیاز کو سخت سے سخت سزا دی جائے. بڑی مہربانی. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ہم جو بات دلبر کرتا ہے اسے آرٹسٹ کو بین کریں تو گورنمنٹ پنجاب کو اپریشیٹ کر رہے ہیں. ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ ان کے بین کھولے جائیں یا 6 گانے کرائے جائیں, 10 گانے کرائے جائیں. ہم تو کہہ رہے ہیں بات رہی ملاقات کی, سی ایم صاحب سے بھی ملاقات میری ہوئی ہے اور عامر محیط صاحب سے بھی ملاقات ہوئی ہے, سیکٹری انفارمیشن صاحب سے بھی ملاقات ہوئی ہے, اور ان کی میں نے ریکویسٹ بھی کی ہے کہ مہربانی کریں ہمارے تھیٹرز کو کھولیں تاکہ آپ سزا دیں. آرٹسٹوں کو سزا دینی ہے, دیں جو بندہ بلدر کرتا ہے اسے بلدر کی سزا ملنی چاہیے. جی سر, میں ایک بات صاحب سے مائک لے لیتا ہوں. آپ یقین کریں کہ میں دل سے بات کر رہا ہوں کہ میں جتنا فارسی سے بنگالی سے مطلب چالو ہوا, میں کہتا ہوں کہ ایک دم ہمارا تھیٹر ٹھیک ہو جائے. جی بس پھر وہ بات آ رہی ہے کہ مطلب اچھے طریقے سے ہمیں سمجھائیں اور ہمارا تھیٹر صاف کریں. ہمیں بھی تکلیف ہوتی ہے جب فارسی ہوتی ہے. نہیں, بالکل ہم وہ قوم نہیں ہے, فارسی والی قوم نہیں ہے. ہم تو بڑی غیرت مند قوم ہے. ہمارے کارناموں کو دنیا جانتی ہے. جی ہماری جی صاحب جی سہیل صاحب نے پہلے نمبر پہ تو تھیٹر کو کافی دیر سے خیرآباد کہہ دیا, اور تھیٹر کے لیے جو ویل وشز ہیں وہ ہمیشہ سہیل احمد صاحب کی ہمارے ساتھ رہی ہیں. جب بھی اب انشاءاللہ تو فضل خدا ہم کوشش کریں گے, ہمارے صاحب نئے اور جتنے بھی آرٹسٹ ہیں ان کی ریکویسٹ کریں گے ایک مرتبہ پھر آگے لے کر جائیں. جی
ہم معذرت نہیں کر رہے نہیں لیکن نہ جو معذرت کر رہے ہیں معذرت وہ کرتے ہیں جو گناہ گار ہوتے ہیں جو معذرت جو سزا پائے گا وہ معذرت کا حقدار ہوگا تو اسے معافی ملے گی بات ہے کہ ان نئی لڑکیوں کی وہ آج میں بات ضرور کروں گا آپ نے مجھے اچھا سوال کیا میں ایک اور ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں سی ایم پنجاب سے تو میں ریکویسٹ کر رہا ہوں میں آئی جی پنجاب سے بھی ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جو تھیٹرز میں جو بدماش مافیا ہے گنڈا مافیا ہے اس سے بھی تھیٹر کی جانچ کروائی جائے آپ اگر اسپیشل برانچ کو تھوڑا انوالو کریں گے تو وہ آپ کو انفارمیشن دے دیں گے تو کچھ تھیٹرز میں کچھ گنڈے بدماش عناصر بھی ملوث ہیں جن کی وجہ سے یہ آنے والی لڑکیاں 8 دن میں پروڈیوسر کے یہ یہاں پہ ناخن میں ڈرا کے نا 2 لاکھ کر لیتی ہیں اور کچھ سوال اس سے اگر بھی کروانا چاہتے ہیں آپ کو جواب بہت کمزور ہے میں کہہ رہا ہوں کہ بہت کمزور ہے یہ اتنے جگہ نہیں ہے نہیں یہ مسکین لوگ ہیں یہ کہاں بدماش ہے بیچارے آپ نہ کریں مہربانی آپ کی یہ اتنے نہیں ہے اس بابت نہیں ہے مطلب آپ کو پتا ہے کہ ہمارے پروڈیوسروں کو گولیاں بھی لگیں گی آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ ہمارے پروڈیوسروں کو ڈھونڈے بھی لگے ہیں آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ پروڈیوسروں کو تھپڑ بھی لگے ہیں آپ یہ باتیں چھوڑ یہ مسکین لوگ ہیں فیصلہ میں آپ دیکھیں کہ آرٹسٹوں کے منہ میں پستول اٹھا کے کام کروایا جاتا ہے وہ پروڈیوسر مطلب اب میں یہاں کہوں گا کہ پروڈیوسر ملے ہوئے ہیں یہاں میں کہوں گا کہ پروڈیوسر بیچارے مسکین گڈ لک ہماری یہ ہے کہ 4 سے 5 صحافی کلچرل رپورٹر کو معلومات دی ہے کیسے کیا صاحب ہے آگے ادھر آگے میں بولا تو یہ بات غلط ہے کہ انہوں نے دیکھا تو دیں اگر دیکھا تو اس کا پروف دے دیں ہم صرف اس لیے اکٹھے ہوئے ہیں زید بھائی اور جتنے بھی صحافی بھائی ہم اس لیے اکٹھے ہوئے ہیں کہ گناہ میں نے کیا شاہ خان نے کیا جی بلکہ 3 مہینے کے لیے اس کو بیان کر دو سال کے لیے کر دو باقی لوگ 70 بندے تھیٹر میں کام کرتے ہیں ان 69 لوگوں کا کیا قصور ہے ان کا چولہا ٹھنڈا کیوں جس نے گناہ کیا وہ فیمیل ہے میل ہے پروڈیوسر ہے ڈائریکٹر ہے رائٹر ہے اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے بس